میری پچھلی ویڈیو میں والدین کے لیے ٹاکسک کا لفظ استعمال کرنے پر میرے بہت سارے احباب نے شکوہ کیا اور شدید تنقید کی کہ والدین کے لیے ٹاکسک جیسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ والدین ٹاکسک ہوتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ اسٹیریوٹائپنگ آل دا پاکستانی پیرنٹس ایز ٹاکسک بٹ they do exist۔ ہم اسے جان نہیں پاتے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارا کون سا رویہ، ہماری کون سی بات ہمارے بچے کے لیے ٹاکسک ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جب ایبیوز کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ایبیوز یا تو شدید قسم کی مار پیٹ ہوگی یا وہ گالی ہوگی۔ ایموشنل ایبیوز، سائیکولوجیکل ایبیوز، ان چیزوں کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں بچے کا ٹی وی دیکھتے ہوئے اس چیز کے اوپر تو بہت دھیان رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی رومانوی سین اس کی نظر سے نہ گزر جائے، لیکن وہی ماں باپ جو بچے کا ٹی وی کے اوپر ایک رومانوی سین دیکھنے کے اوپر تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ بالکل اس بات کی طرف غور نہیں کرتے کہ ان کا بچہ یہ ساری لڑائی دیکھ رہا ہے اور اس بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ ان کو نہیں پتہ۔ خیر، میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا جو میں نے خود سے دیکھی ہیں ٹاکسیسٹی کی، کہ والدین کس طرح سے ٹاکسک ہوتے ہیں۔ میری ہی کلاس میں ایک بچہ تھا جو تقریباً روز ہی اسکول دیر سے آتا تھا۔ کافی دن سمجھانے بجھانے کے بعد آخر تنگ آ کر کے ایک دن صبح سویرے جب وہ دیر سے آیا تو میں نے اس کے گھر پہ فون کر دیا۔ فون کافی دیر بجتا رہا اور آخر کار اس کے فادر نے اٹھایا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد جب میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ کا بچہ اس طرح سے روز اسکول دیر سے آتا ہے تو آپ اس سلسلے میں توجہ فرمائیں، تو انہوں نے الٹا مجھ سے کہا کہ آپ اپنے اسکول کا ڈسپلن کیوں نہیں ٹھیک کرتے کہ بچہ اسکول وقت پہ پہنچے۔ یہ ایک عجیب سا رد عمل تھا۔ میں کچھ دیر سمجھ نہیں پایا کہ ان کے بچے کے لیٹ اسکول آنے میں اسکول کے ڈسپلن کا کیا لینا دینا ہے، بچے نے تو گھر سے آنا تھا۔ خیر، میں نے ان سے پھر درخواست کی کہ آپ کوشش کریں، آپ اس کو اسکول وقت پہ بھیجیں۔ اور ایک اور مسئلہ بھی تھا اسی بچے کے ساتھ کہ وہ بچہ اکثر بیماری کا بہانہ کرتا تھا۔ اس کو کچھ بھی کہا جاتا تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، مطلب اگر ہوم ورک اس کا مکمل نہیں ہے یا اس کے ٹیسٹ تیار نہیں ہیں تو وہ کسی نہ کسی بیماری کا بہانہ کر کے تو بتا دیتا تھا۔ یہ بات بھی میں نے اس کے والد سے شیئر کی کہ آپ کا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ اس کے اکثر ہوم ورک اور ٹیسٹ جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو وہ صاحب جلال میں آ گئے اور کہنے لگے تسی وہ کنا تھلے 2 ریپٹے دو، وہ کوئی بیمار شمار نہیں ہے، بانے کرتا ہے۔ اب آپ یقین کیجئے ریپٹے لفظ جو ہے وہ میرے لیے اس وقت بالکل نیا تھا، جیسے شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہوگا۔ خیر، وہ فون بند کر کے تو میں نے پرنسپل سے بات کی کہ یہ تو مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ کنا تھلے 2 ریپٹے دیو۔ تو پرنسپل صاحب ہنس پڑے۔ میں نے کہا یہ جی ریپٹے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کان کے نیچے 2 تھپڑ ماریں۔ میں اس والد کے رویے پہ بڑا حیران ہوا۔ تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ والد الکوہلک ہیں، اور اس کے بعد یقین کریں کہ وہ بچہ مجھے بالکل معصوم بلکہ قابل رحم نظر آنے لگا کہ اس کے بہانوں میں، اس کی خرابیوں میں، اس کے دیر سے اسکول آنے میں، اس کی ساری کوتاہیوں میں وہ بچہ بالکل بھی قصوروار نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہوا، ایک پی ٹی ایم ختم ہوا اسکول میں اور اس کے بعد میں اپنی ساری چیزیں سمیٹ کے کمپاؤنڈ میں آیا تو وہاں پہ ایک فادر اپنے ہاتھ میں 2 رپورٹ کارڈز لیے کھڑے تھے، ایک ان کے بیٹے کا تھا اور ایک ان کے بیٹے کے ایک دوست کا تھا۔ وہ فادر اپنے بیٹے کا رپورٹ کارڈ اور اس کے دوست کا رپورٹ کارڈ دونوں کا موازنہ کر رہے تھے۔ بیٹے نے دور سے ہی مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے التجا کر رہا ہو کہ آؤ اور مجھے بچاؤ۔ خیر، میں پہنچا تو وہ والد اپنے بیٹے کو سخت سست کہہ رہے تھے اور اس کے دوست کے رزلٹ کے ساتھ اس کے رزلٹ کا کمپیریزن کر کے اس کو جتا رہے تھے کہ یہ دیکھو 5 کے A+ گریڈ اس میں ہے، اس کا A++ گریڈ اس میں ہے، یہ اس کا اوورال یہ پرسنٹیج ہے، اور تم دیکھو تمہارا جو ہے وہ رزلٹ کس طرح کا گندا رزلٹ ہے، اور کیا چیز ہے جو تمہیں میسر نہیں ہے، اور کیا ہم تمہارے لیے نہیں کر رہے، تم سے صرف ایک چیز کی امید ہے تم پڑھ لکھ جاؤ اور تم وہ بھی نہیں کر رہے۔ اور وہ بچہ کبھی فائق کو دیکھ رہا، کبھی اپنے والد کو دیکھ رہا اور کبھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور آخر میں جب ان فادر نے یہ کہا کہ تم گھر پہنچو پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ دیکھیں، بچے کا کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنا
आप के लिए शायद ये मामूली सी बात होगी, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपका बच्चा आपका कंपैरिजन अपने किसी दोस्त के फादर के साथ करे और आपको किसी दिन ये कहे कि अब्बा जी, आपकी ये खटारा सी गाड़ी देख के मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। फाइक के अब्बा को देखें, उन्होंने 2 लश गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आप क्या सोचेंगे? आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना? इसी तरह से बच्चों को भी बुरा लगता है। इसी तरह से ये जुमले, इस तरह के कंपैरिजन्स, ये बच्चों को भी अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी की मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स ही ज़हन में रखिए। वालिदैन का बच्चों के सामने झगड़ना टॉक्सिक है। वालिदैन का अपने बच्चों का दूसरों के साथ कंपेयर करना टॉक्सिक है, चाहे वो उसके कज़न्स, दोस्त या भाई के साथ ही क्यों ना हो। ये अनहेल्दी कंपैरिजन बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं देता, नुकसान देता है। एब्यूज़, चाहे वो फिज़िकल हो या इमोशनल, दोनों सूरतों में बच्चे के लिए नुकसानदेह है। अभी के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा अगली किसी वीडियो में टॉक्सिक पेरेंटिंग के कुछ और पहलू आपके सामने रखूँ। हो सकता है उनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हो।